دیکھیے تمکنت سب لوگ دیکھ رہے تھے پی ٹی آئی کی طرف، اور پی ٹی آئی بہت پریشان تھی، اتنی پریشان تھی کہ بہت لوگوں نے یہ سوچا کہ اس کا مطلب ہے گڑبڑ ہونے جا رہی ہے، اسی لیے یہ پریشان ہے۔ اب اس پریشانی کا آپ دیکھ ہی لیجیے، اس پریشانی کے نشان کیا تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ پی ڈی اے والے جو تھے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل ہونے جا رہی ہے۔ وہ اس جیسے اسٹیبلشمنٹ نے رول ادا نہیں کیا، یا خصوصاً نہیں کیا بائی الیکشنز میں، اور جیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آزاد فیصلہ کیا، اور جیسے سپریم کورٹ انڈر پریشر نہیں آیا، تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑی ہٹ کے پیچھے ہٹ گئی ہے، تو شاید اس کی وجہ سے یہ پریشانی ہو رہی ہے، بیکاز اب یہ سارے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کو بھی اس بات کا احساس ہو گیا۔ تو پی ٹی آئی اس وجہ سے بڑی پریشان تھی۔ اور پھر آپ نے دیکھا اس پریشانی کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک پریزیڈینشیل آرڈیننس بھی وہ سپریم کورٹ کے لیے کیا تھا، اور پھر ایک ریفرنس بھی دائر کیا تھا کہ جی اس کو اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے۔ اچھا، تو یہ اس سے یہی اندازہ ہو رہا تھا کہ بڑی گڑبڑ ہونے جا رہی ہے، اور کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے جو کہ پی ٹی آئی برداشت نہیں کر پائے گی۔ اس کے بعد پھر آخری سٹیج پہ آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب اٹھ کے لاہور آ گئے، اور یہاں تک کہ وہ چودھری حضرات سے ملے، اور ان کی جو اہلیہ ہیں وہ پھر داتا دربار بھی گئیں، تو دعاؤں تک بھی بات آ گئی تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں جب یہ سب کچھ ہونے لگا تو بہت سے لوگوں نے یہ پھر 1+1 ایڈ کیا کہ گڑبڑ ہونے جا رہی ہے۔ دوسری طرف پیپلز پارٹی والے بڑے کانفیڈنٹ تھے، اور نون لیگ والے چپ تھے۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کر لیں جو کرنا ہے آپ نے۔ اور پھر آپ نے دیکھا وہ سٹنگ آپریشن شروع ہو گیا، اس سے بھی یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ اتنے پریشان تھے کہ وہاں سندھ کے اندر کچھ ہونے جا رہا ہے، کچھ لوگ ادھر ادھر ہونے جا رہے ہیں، تو یہ بھی ایک اندازہ تھا۔ اور آخری سٹیج پہ سب سے پہلی بات اور سب سے آخری بات تو یہ تھی کہ سب کو پتہ تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ بڑے ناراض ہیں عمران خان صاحب سے اور اپنی پارٹی سے، خصوصاً وہ لوگ جو کہ پرانے اور نئے کے درمیان جو کشمکش چلتی رہتی ہے وہاں۔ اور بہت سے لوگوں نے تو اوپنلی کہہ دیا تھا کہ ہم نہیں کریں گے، اپنا ناراضگی جو تھی وہ اظہار کرنا چاہ رہے تھے۔ تو یہ سارے فیکٹرز تھے، تو اس لیے ایسے لگ رہا تھا کہ گیلانی صاحب جو کھڑے ہوئے ہیں کچھ ایشورنسز ہوں گی، کچھ ان کا بھی اندازہ ہوگا کہ کچھ اچھے رزلٹس آئیں گے ان کے لیے۔ تو یہ اس وجہ سے بہت سے لوگ یہ سوچ رہے تھے اپسیٹ ہونے جا رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیں وسیٹی صاحب کہ گو کہ یہ ایک صرف سینٹ کی سیٹ کا معاملہ تھا، لیکن اس کے ہارنے کے بعد جو ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب وہ اب اعتماد کا بھی ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ بتائیں یہ اس جو جیت ہار ہوئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے پی ٹی آئی کے لیے، حکومت کے لیے، اور دوسری طرف پی ڈی ایم کے لیے، اپوزیشن اتحاد کے لیے؟ دیکھیے آپ نے اہمیت تو اس کی دیکھ ہی لی۔ جیسے ہی یہ ہار ہوئی تو پرائم منسٹر صاحب نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک تو کو قوم سے خطاب کریں گے، اتنا ان کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ووٹ آف کانفیڈنس لوں گا۔ اب پتہ نہیں وہ اپنے خطاب میں کیا کہتے ہیں آج، شاید اس پروگرام سے پہلے ہی وہ اپنی بات کر دیں۔ تو اہمیت تو ہے۔ ایک تو یہ کہ سینٹ کے اندر اب سینٹ میں پی ڈی ایم کی میجورٹی ہو گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے ہفتے 10 دن کے اندر اندر وہ اپنا چیئرمین بھی الیکٹ کر لیں گے، اور عمران خان صاحب کا جو چیئرمین ہے یا جو گورنمنٹ کا چیئرمین ہے سنجانی صاحب، ان کی چھٹی ہو جائے گی اور نیا چیئرمین آ جائے گا، ہو سکتا ہے گیلانی صاحب ہی ہو۔ دوسری چیز یہ کہ اب آگے جو لیجسلیشن ہونی ہے وہ آج سینٹ میں جا کے ٹھیک ٹھاک رک جائے گی، اور سینٹ کا جو پاور ہے ٹو ڈیلے لیجسلیشن اور تنقید کرنا اور شور شرابہ کرنا وہ بڑھ جائے گا، ظاہر ہے۔ اور وہ جو پہلے کنٹرول تھا گورنمنٹ کا سینٹ کے اوپر وہ اب بالکل نہیں نظر آئے گا۔ یہ دو تو باتیں ہو گئیں، مگر اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے اس کی کہ دیکھیے نا، ایک ڈیفیٹ بائی الیکشن کی، دوسری ڈیفیٹ سپریم کورٹ میں، تیسری ڈیفیٹ اب جا کے سینٹ کے اندر میجورٹی ہو گئی ہے پی ڈی ایم کی، اور اوپر سے اپنا چیئرمین بھی ان کو اب مل گیا ہے، اور اسلام آباد میں آ کے انہوں نے مارا ہے، اور وہ بھی مطلب ہے کہ جبکہ اس حکومت کے 180 ووٹ تھے اور اس میں سے صرف 164 کے قریب ملے حفیظ شیخ صاحب کو، اور گیلانی صاحب لے گئے 169۔ اور زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہ تو زیادہ ووٹ توقع کر رہے تھے، کہہ رہے تھے میں تو سوچ رہا تھا 20 کے قریب کی لیڈ ہوگی۔ تو انہوں نے اپنا جو ہوم ورک کیا ہوا تھا وہ تو ٹھیک ٹھاک ہوم ورک کیا ہوا تھا، اور وہ آخری سٹیج پہ آ کے شاید وہ پورا نہیں ہوا، مگر اتنا ہو گیا کہ وہ گیلانی صاحب تھرو ہو گئے۔ ایک فیکٹر بہت سگنیفیکنٹ ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ بات پسند آئے یا نہ آئے کسی کو،
بہت سی اور بھی وجوہات ہوں گی، مگر یہ ایک فنڈامنٹل وجوہات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ ایک اشارہ ہو گیا ہے کہیں سے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس طریقے سے اس نے اب عمران خان صاحب کو جپھی نہیں ڈالی ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ وہ شاید انہوں نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ان کو جانا چاہیے، مگر کیونکہ ان کا بہت نقصان ہو رہا تھا، ان کے اوپر بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ آپ نے ایک نااہل قسم کے بندے کو جپھی ڈالی ہوئی ہے اور وہ بھی لیجٹمیٹ، اور اس کے بعد ان کی لیڈرشپ کے اوپر الزام لگنے شروع ہو گئے تھے اور کھلے عام الزام لگنے شروع ہو گئے تھے۔ یہ برداشت بڑی مشکل تھی ایک اسٹیبلشمنٹ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی پھر باتیں شروع ہو گئی تھی، اس لیے ان کی یہ مجبوری تھی کہ پیچھے ہٹنا تھا۔ جیسے ہی وہ پیچھے تھوڑے سے ہٹے، پی ڈی ایم نے بھی پورا اس کا فائدہ اٹھایا، بعد وہ پیچھے ہٹ گئے جی، نیوٹرل ہو گئے جی، نیوٹرل ہو گئے، حالانکہ وہ اس طریقے سے نیوٹرل شاید نہیں ہوئے تھے، شاید انہوں نے بھی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ ٹھیک ہے جی الوداع قافلہ عمران خان کا، ہم کسی اور کے ساتھ چلے گئے، ایسی شاید ابھی فیصلہ نہیں ہوا، مگر اپنے آپ کو انہوں نے تھوڑا سا دور کیا اور کہا گورنمنٹ کو کہ یار آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو۔ اس کے ساتھ ہی یہ سارا کچھ معاملہ ایک نیا رخ لے لیا۔ اسد عمر صاحب نے جاتے جاتے ایک بات کہی تھی، ہنس کے بات کہی تھی، وہ رہ گئی، کہنے لگے کہ یہ ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز بھی دیکھتے ہیں نا جی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ساتھ ہے یا نہیں ہے، تو نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ زمانے گئے ہیں جب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ایک بیان آتا تھا ہم حکومت کے ساتھ ہیں، ہم حکومت اور ہم ایک ہی صفحے پہ ہیں، اور ادھر سے ایک دوسرا بیان آتا تھا کہ ہم ساتھ ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں۔ تو اس کے ساتھ بہت فرق پڑ گیا ہے اور ہلچل شروع ہو گئی ہے۔ دس از اے فنڈامنٹل ریزن۔ اچھا، ابھی آپ جو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ صفحے کا ذکر کر رہے ہیں، تو اگر یہ اب صفحہ ہمیں پھٹتا ہوا اگر نظر آ رہا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد پی ٹی آئی، حکومت، عمران خان صاحب، ان کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف جو پی ڈی ایم ہے اس میں بھی ہم سن رہے ہیں کہ جی آصف زرداری صاحب کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کامیاب ہو گئی ہے، اور میاں نواز شریف جو سی ہے وہ جو وہ کر رہے تھے وہ اسٹریٹجی ناکام ہو رہی ہے، تو پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی اب زرداری صاحب والی ہوگی، نواز شریف والی، یہ کہاں جا کے مکس ہوگا اور حکومت کا اب کیا کرے گی؟ دیکھیے ہم نے اسٹیبلشمنٹ کی تو بات کر لی نا، اب آگے آئیے پی ڈی ایم کی بات کرتے ہیں اور عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی بات کرتے ہیں۔ پہلے پی ٹی آئی لے لیں۔ سب سے پہلے تو پی ٹی آئی جو ہے وہ تو یہ ڈھول بجا ہی رہی ہے نا کہ جی انہوں نے ریگنگ کی ہے، انہوں نے کرپشن کی ہے وغیرہ وغیرہ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ کرتے رہے، یہ بہت سی باتیں کرتے رہے، یہ بھی کرتے رہے، کوئی ایسی بات نہیں، آخر میں جو رزلٹ آیا وہ بہت اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی بڑی پریشان ہے اور اس کے لوگ اس سے زیادہ بھی پریشان ہیں عمران خان صاحب سے بھی، کہ اب آگے جا کے کیا ہوگا، کیا اسٹیبلشمنٹ نے کوئی فیصلے کر لیے ہیں یا نہیں کیے، کس سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ ہمارا ساتھ چھوڑ دے گی، کیا ہمیں کرنا ہے اسٹیبلشمنٹ کو ساتھ رکھنے کے لیے وغیرہ وغیرہ۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر کے یہ کہیں گے دیکھیے اگر ایسے ہی چلتا رہا تو سروائیول بڑی مشکل ہے، تو آپ فیصلہ کریں آپ ساتھ ہیں یا نہیں ساتھ ہیں، اگر ساتھ ہیں تو کھل کے آئیں، نہیں ساتھ ہیں تو پھر ٹھیک ہے مجھے جانے دیں۔ وہ اس قسم کی کچھ اشارے کریں گے اندر پیچھے۔ اب اسٹیبلشمنٹ کا کیا رسپانس ہوتا ہے وہ میں نہیں کہہ سکتا، مگر یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان، عمران خان کے صاحب کے درمیان تھوڑی سی ٹینشن تو بڑھے گی۔ اب وہ ڈیمانڈ کریں گے جی آپ سپورٹ کریں ہمیں، آپ اگر ستون نہیں رہے گا تو یہ دیکھیں نا کتنی انسٹیبلٹی ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک تو پی ٹی آئی کی یہ حکمت عملی رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ وہ دھمکیاں شمکیاں تو آپ کے ایم این ایز ایم پی ایز کو دے رہے ہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اور عمران خان صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ اسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو اپنے قریب رکھا جائے۔ پی ڈی ایم کی یہی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہ کیا جائے اور اپنی کارروائی جو ہے وہ کر رہے ہیں اسی طریقے کے ساتھ ٹک 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 کر کے ایروڈ کیا جائے پی ٹی آئی، ادھر نقصان دیا جائے، ادھر رکاوٹ کی جائے، ادھر رکاوٹ کی جائے، اور اگر کسی سٹیج پہ اسٹیبلشمنٹ نے پھر کوئی ہاتھ دکھایا پی ٹی آئی کے حق میں تو مجھے فل یقین ہے کہ یہ جو ایک بیانیہ چل رہا ہے کچھ لوگوں کا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہ کہیں، انہوں نے ہمیں وعدہ کیا کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، اگر وہ بیانیہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ٹوٹ جاتا ہے نیوٹرلٹی کا، جو اس وقت کچھ حد تک نیوٹرلٹی نظر آ رہی ہے، اگر پھر سے وہ کھل کے سامنے آ جاتے ہیں پی ٹی آئی کے حق میں، تو مجھے یقین ہے کہ نواز شریف صاحب، مریم، یہ جو سب لوگ ہیں یہ کھل کے پھر اسی طریقے سے اٹیک کریں گے جیسے یہ پہلے کر رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے یہ آج آ کے یہ گیم یہاں آ کے کھڑی ہوئی ہے۔ میں کب سے کہہ رہا تھا کہ جب یہ اٹیک کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو نون لیگ والے، خصوصاً نواز شریف صاحب اور مریم، یہ جب اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کرتی ہے تو ظاہر ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا کر رہے ہیں،
یہ تو اپنے ہاتھ کاٹ رہے ہیں, پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں, اور اتنی مضبوط اسٹیبلشمنٹ, ان کو ناراض نہیں کرنا چاہیے, یہ ہماری ایک تاریخ کا حصہ. مگر جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے یا آر یا پار, اور آپ اٹیک کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ جو آپ اٹیک کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو یا ان کے لیڈرز کو, وہ عوام تک جب وہ بات پہنچتی ہے اور عوام کا رسپانس پازیٹیو ہوتا ہے یا تو نیگیٹو ہو. اگر عوام کا رسپانس پازیٹیو ہو, آپ کی بات سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے, انہی کا سارا مسئلہ ہے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے اسی رخ کے اوپر چلنا زیادہ دیر, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کبھی یہ نہیں چاہے گی کہ وہ ان کے اوپر اس قسم کے الزام لگے, پھر وہ پیچھے ہٹتے. میں ہمیشہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ اب جہاں یہ گیم پہنچ گئی ہے, جب یہ اٹیک کر رہے ہیں اس کے پازیٹیو نتائج ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹے گی جو کہ ہٹی ہے, اور اس کے بعد کوئی اور راستے نکالنے کی کوشش کرے گی. میں ساتھ ساتھ یہ ہمیشہ کہتا رہا کہ اگر عمران خان صاحب کی کارکردگی اچھی ہوتی تو کچھ فرق نہیں پڑنا تھا. دیکھیے لیجٹمیسی کیا ہوتی ہے, یہ نہیں ہوتی کہ جی آپ نے ریگنگ کر کے آپ الیکشن میں آ گئے, وہ تو ریگنگ ہوگی. اگر کارکردگی اچھی ہوتی تو لوگ بھول جاتے, اگر یار ہمیشہ ریگنگ ہوتی ہے کوئی بات نہیں, چلو کام تو ٹھیک چل رہا ہے نا, بندہ ڈیلیوری تو دے رہا ہے نا, اسٹیبلشمنٹ بھی فخر سے کہتی ہے ہاں جو بھی ہے ٹھیک ہے, بھولے اس کو, آگے چلے. اور آپ کو یاد ہوگا جب یہ ریگنگ شیگنگ ہوئی تو اس وقت بھی پی ڈی ایم کا موقف یہی تھا کہ اب چلیں اب آگے دیکھتے ہیں, اب کیا ہم نے شور ووٹ ڈالنا ہے. ان لائک وہ پہلے جب ہوا تھا, جب عمران خان نے 2013 میں شور ڈال دیا 2014 میں کہ جی 4 سیٹس کے اوپر ریگنگ ہوئی ہے, ساری الیکشن ریگ ہوگی. پی ڈی ایم نے تو شروع میں اتنی بات ہی نہیں کی, اس کی بات تو اب جا کے ہوئی جب کہ اس کی کارکردگی اتنی بری ہو گئی, عوام کے اندر نفرت پیدا ہونی شروع ہو گئی, اور ان کی یو ٹرنس اور ان کی نااہلی نظر آنی شروع ہو گئی, اور مشکلات آنی شروع ہو گئی. تو پھر لوگوں نے اٹیک کی, اور پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تو بوجھ آنا ہی تھا. تو یہ ہوا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک نیریٹو ہے اب آگے, اسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر زرداری صاحب کس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل رکھتے ہیں اور نون لیگ کو چپ کر کے بٹھاتے ہیں کہ چپ کرو, اور پھر آگے کیسے یہ بڑھتے ہیں. کیا یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب کر سکتے ہیں زرداری صاحب؟ آفٹر آل اگر یہاں تک پہنچ گئے ہیں تو ایک اور جھٹکا تو اتنا مشکل نہیں ہے اب, مگر پھر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو ایکسیپٹ کرے گی کہ نہیں. کیا اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ جانے دیں یار, اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا تو ہونے دیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. مگر وہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے بیہائنڈ دا سینس اسٹیبلشمنٹ, زرداری صاحب اور اپوزیشن کچھ نہ کچھ اسٹچ اپ نہیں کر لے گی کہ اگر ان کو فارغ بھی کرنا ہے تو آگے کیسے بڑھنا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوگا, الیکشنز ہوں گے نہیں ہوں گے, کب ہوں گے, کون پرائم منسٹر بنے گا, کس قسم کی عبوری حکومت ہوگی, وغیرہ وغیرہ, وہ پھر بعد میں مسئلے ڈسکس کرنے پڑیں گے. مگر ابھی اس کی طرف جب آگے بڑھیں گے پی ڈی ایم والے تو ظاہر ہے یہ آپس میں بھی ڈسکس کرنے پڑیں گے, اور جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں ان کے ساتھ بھی ان کو بھی آگے بات بڑھانی پڑے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگلے 10 15 20 دن جو ہے یہ بڑے اہم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ زرداری صاحب اپنی گیم جو ہے اس کو ڈیپن کریں گے, کیونکہ پہلا راؤنڈ تو زرداری صاحب لے گئے ہیں. یہ جو کچھ کیا ہے یہ زرداری صاحب کی بدولت ہوا ہے یہ سب کچھ. اسی لیے میاں صاحب بھی چپ ہیں, مریم بھی چپ ہے, پی ڈی ایم والے بھی کہہ رہے ہیں اچھا جی آپ یہاں تک آ گئے ہیں, چلیں اور کر کے دکھائیں ہمیں, کسی طریقے سے ان کو نکالیں, پھر باقی باتیں بات کر لیں گے ہم کہ کس نے کیا کرنا ہے, کون آنا ہے, کون جانا ہے, الیکشن ہونے کی وہ بعد کی بات ہے. ابھی تک تو یہ فیصلہ ہے کہ اب اگلا قدم یہ ہے کہ ان کی آپس میں میٹنگ ہوگی پی ڈی ایم والوں کی, اور پھر میرا خیال ہے زرداری صاحب کو موقع دیا جائے گا. اچھا جی لانگ مارچ بھی 26 تاریخ کو ہے یا 27 کو یا 28 کو, 2 دن شاید ادھر ادھر ہو جائے, اس وقت تک آپ بنا لیں, اور کچھ بنتا ہے تو ٹھیک ہے, آپ نو کانفیڈنس کر سکتے ہیں کر لیں, نہیں کر سکتے تو پھر دیکھا جائے گا. لانگ مارچ کے بعد بھی آگے بھی جو ہے زندگی پڑی ہے اینڈ سو آن. تو اب گیم چل پڑی ہے, اور میں یہ کہوں گا کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ تھوڑی بہت نیوٹرل رہے گی تو اس وقت تک عمران خان صاحب بڑے خطرے میں ہیں. جب پوری نیوٹرل ہو جائے گی تو یہ اڑ جائیں گے, اور اگر ان کا ساتھ دیں گے اور ان حالات میں تو پھر اسٹیبلشمنٹ کا نقصان ہونے جا رہا ہے.